اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. ٹائم یہاں رکھ دیجئے نکال کے، ٹائم یہاں مجھے نظر آنا چاہیے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. میرے مالک جو آمین کہہ کر بھی آمین نہیں کہہ رہے انہیں آمین کہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک انہیں بلند آواز میں آمین کہنے کی توفیق عطا فرما. ضرور آمین کہیے، ارباب آزاد دعا آمین کی محتاج ہوتی ہے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسلک ہیں، میرا اللہ انہیں زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو جلدی سے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. 10:30 بجے بسم اللہ. اب جو معاملات تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ 10:30 بجے یہاں سے ممبر چھوڑنا تھا اور آگے جانا تھا، اور تقریباً ممبر ملتے ملتے 10:30 ہو چکے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کم وقت میں جتنی مکمل نوکری آپ کو سنا سکوں، اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے. نہیں تو یہ انشاءاللہ 7 ربیع اول آ ہی رہے ہیں آپ کے پاس، تفصیل سے انشاءاللہ نوکری ہوگی. امام حسین علیہ السلام کا ذکر جہاں پہ بھی ہو، میں کہتا ہوں جھونپڑی تلے بھی امام حسین کا ذکر ہو تو وہ جھونپڑی نہیں ہوتی، وہ امام حسین کا گھر ہوتا ہے. بات آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی واحد عبادت ہے جیسے ذکر حسین کہتے ہیں، جسے مجلس حسین کہتے ہیں، دنیا میں اکلوتی عبادت ہے با خدا. یہ واحد عبادت ہے جو قبول پہلے ہوتی ہے، اہتمام بعد میں ہوتی ہے. ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کریں گے تاکہ میں ایک کلام پڑھ سکوں اور ایک مصائب کا جملہ پڑھ کے برآمدگی کروا سکوں. ارباب اعضاء ایک اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ پیچھے والوں کی بھی اجازت ہے؟ ایسے جلدی جلدی آپ کو بات سنا کر سلام کرتے ہیں. ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے. ارباب اعضاء لکھنؤ میں مشاعرہ ہوا. جمیل صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، میری آواز ان تک پہنچے تو مجلس میں تشریف لے آئیے. لکھنؤ میں ایک طرئی محفل ہوتی ہے. اس طرئی محفل میں ایک طرح مصرع دیا جاتا ہے تمام شعراء کو. یاسر بھائی تمام شعراء اس پہ شعر کہتے ہیں اور پھر شعر کہہ کے آ کے پڑھتے ہیں، اور مشاعرے کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان میں صاحب مشاعرہ کون تھا. گزارش میری سمجھ آ رہی؟ لکھنؤ میں طرئی محفل ہوئی. پتہ نہیں کتنے شعراء تھے جنہوں نے کلام کہا، اور ان میں
جو تمام شعراء کو کلام کہنے کے لیے ترا مصرع دیا گیا، وہ ترا مصرع ہی یہی تھا، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ اب چند شعراء کے شعروں کی آمیزش آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہی میرا فضائل ہوگا، اس کے بعد آپ کو سلام کروں گا۔ ترا مصرع کیا تھا؟ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ مطلع کا مصرع اولا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مصرع پڑھ رہا ہوں کہ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ بلائیے اسے۔ فرش ازاں نے، جائیے اور جا کے بلا کے لائیے۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں، آپ توجہ میری جانب رکھیں گے، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ اب ارباب ازاں یہ جو یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے ہے نا، میرے سے پہلے بہت کمال آپ نوکری کر رہے تھے میرے محترم، کیا خوبصورت آواز پائی ہے، میرے مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، میرے مولا آپ کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا، میں بھی ایک راندہ ایک درگاہ ہوں، میرے پہ بھی ان کی نظر شفقت پڑ جائے۔ یہ جو یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے ہے نا، اس کے بعد سوالیہ نشان کویسٹن مارک آ رہا ہے، کیسے سمیٹ کے رکھا؟ میں مطلب مکمل کر رہا ہوں، مولا کی قسم اس چیز کا وقت ہی نہیں کہ میں آپ سے کہوں آپ ایسے بولیں یا ایسے، آپ کو مولا کا واسطہ آپ سمجھیں تو آپ ویسے بولیں جیسے مصرع حقدار ہے، زیادہ داد نہیں چاہیے، کم پہ میں نے راضی نہیں ہونا، جلدی سے تعاون کیجئے تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہوں۔ حسنین مصرع فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو۔ جو ہاتھ اٹھا کے میرے مولا حسین کو سلام کر سکتے ہیں۔ بندہ اچھا لگتا ہے کہ ایسے حسین بادشاہ سے مانگ کے کھائے اور ان کے ذکر میں ایسے ہاتھ اٹھا کے انہیں سلام بھی نہ کرے۔ محسوس نہ کیجئے گا دکھ لگے اس بندے پہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو سلام نہیں کیا۔ میں آخری صف تک بات کر رہا ہوں، مصرع مکمل ہونے کے بعد بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو شعر ضائع کر دے۔ فرش، بڑا پیارا شعر ہے، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے۔ تو شعر پڑھ رہا ہوں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ فرش ازاں نے فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا، حوروں نے اپنے واسطے خیمے، انکل جی ہاتھ کھولیے اور ہاتھ بلند کیجئے سرکار، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ، کیوں میرے شرمیلے بھراواں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ، سایہ سایہ سمیٹ کر، بالخصوص اس بندے کے لیے شعر ہے جسے گرمی کھا رہی ہے، میں کہتا ہوں دل میں ٹھنڈک پڑے گی، اکبر، اور ہاتھ بھی وہاں سے پھر بلند ہو، اکبر مجھے دیکھیے گا تمہاری زلفوں کا سایہ، پڑھوں شعر، سایہ سمیٹ کے شعر پڑھ رہا ہوں، ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا، اونچا بولیے پھریرا، پیچھے والے بولیں پھریرا۔ میں پہلے مصرع پہ رک کر خدا گواہ آپ لوگوں کے چہرے دیکھوں گا، بزرگوں محسوس نہ کیجیے گا، مجھے خریدار ملا تو میں شعر پڑھوں گا، نہ ملا میں چھوڑ کے اگلے پہ چلا جاؤں گا۔ مصرع ضائع کرنے کے لیے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں علی عباس عسکری نہیں آتا، پھریرا سمیٹ کے 2 محرم 61 ہجری میرے مولا حسین نے اعلان کر دیا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا۔ یہ ہاتھ یہیں رہے، ہاتھ نیچے نہ کیجئے، ہاتھ یہاں رہے اور شعر سنیے میرے بھائی۔ میں 1,23,000 نبیوں کی تاریخ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین نے ایک عجیب بات فرماتے ہیں، جب رکھ دیے قدم،
سر کیمرہ مین ذرا اس کیمرے کو پھیریے، وہ بندہ تو بتائیے جو امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہے اور اس کا ہاتھ کیسے بلند؟ یار نہیں ہوتا، رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے۔ حسین فرماتے ہیں جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے۔ مل کے نعرہ حیدری، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے۔ پڑھنا نہیں تھا لیکن ایک شعر پڑھ رہا ہوں مولانا بلال کاظمی صاحب۔ حضور موبائل چھوڑنا پڑے گا، شعر اتنا بڑا ہے، آپ یقین کریں اتنا بڑا شعر ہے کہ میں سمجھتا ہوں شعر فون چھوڑوا تو دے گا، لیکن اگر پہلے ہی چھوڑ دیں گے تو میرے کہنے پہ خوشی ہوگی۔ قافیہ کیا چل رہا ہے؟ رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ، رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ، ہم وہ۔ میرے بھائی 7 ربیع الاول کہاں پہ مجلس ہے بتائیے گا ذرا جگہ؟ دربار حسینی، 2 دن رہتے ہیں۔ اگر یہ شعر آپ بھول گئے نا، میں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زمین سے زبان مس ہی نہیں کی جا کر، میں ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں، اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، پنڈال اٹھ کے بھی بولے تو یہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وہ جوان مجلس میں ہے ہی نہیں، اسے بیٹھنے کا طریقہ آ ہی نہیں سکا جس نے یہ شعر ضائع کر دیا۔ ہم وہ نہیں، میرے قد سے بڑا شعر ہے، جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے، ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ۔ دوبارہ پڑھیں، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر خانہ کعبہ۔ اچھا اس کی تضمین بھی سناؤں آپ کو، گرا سنا دوں؟ میرے مولا جانتے ہیں میرا حوصلہ ہی نہیں بن رہا تھا پڑھنے کا، لیکن یہ شعر پڑھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ شاید عوام شعر ضائع نہیں کرے گی۔ ترا مصرع کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ترا مصرع جس پہ تمام شعراء نے شعر کہے، اب وہ ترا مصرع دوبارہ آ رہا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے کتنا حسین بیک گراؤنڈ۔ بڑے بڑے شعراء نے اس کا بیک گراؤنڈ رکھا ہے، لیکن جو بیک گراؤنڈ مولانا بلال کاظمی نے رکھا ہے انہوں نے حد کر دیا۔ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ، خانہ کعبہ سمیٹ کے۔ تضمین ہے، خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات، خالق نے 6 دنوں میں بنائی تھی کائنات، ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ۔ ایک دن بنایا شہر، وہ کربلا تھی۔ ایک کلام اور پڑھوں، اجازت ہو تو؟ پیچھے والے ناراض تو نہیں بیٹھے تو ہاتھ تو اٹھا دیں کم از کم۔ ایک میرے بھائی وقت مولا کی قسم کب کا ختم ہو چکا۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ کعبے کے سر پہ، ارباب اعضاء میں ٹیبل توڑنے تو نہیں آیا یار، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں نا۔ آپ کم از کم ایسا سنیے کہ مجھے باڈی لینگویج یوز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ لفظ میرے منہ سے نکلے آپ زمین پہ گرنے نہ دیں۔ میں نچھاور کر رہا ہوں ایسا ایسا موتی، شعر سنیے۔ نہیں مانتا میرا دل کہ بندہ امام حسین سے مانگ کے کھائے اور کیسے نہ مسکرائے۔ مسکراہٹ مانگ رہا ہوں، داد نہیں مانگ رہا۔ کتنی داد ہو تو حق کا داؤ، مسکراہٹ میں ہی سب دعائیں ہیں۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ اب مصرع خود بتائے گا اور کراچی بھی بتائے، حسین آباد بھی بتائے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ کعبے کے سر پہ
سایہ کرب و بلا رہا. یہ حق ہے, یہ حق ہے. یہ خریدار میرا بھائی میرے اتنے قریب بیٹھ کے چپ نہیں رہنا. یہ چند ازادار بڑے مزے سے سن رہے ہیں, میرے مولا جانتے ہیں. احسن بھائی, کعبے کے سر پہ, اب دیکھا جائے تو یہ ایک مصرعی پورا قصیدہ ہے. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میرا حسین محسن دین خدا رہا. ارے کیا کہنے, ارے کیا کہنے. علی عباس عسکری ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اسے سلام کر رہے جو اس مصرے پہ بولا ہے. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میرا حسین محسن دین. تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے نہیں تھکے. چیک کر لیں آپ کو, آپ نہیں تھکے. پڑھیں شعر. اب یہ شعر نہیں ہے, یہ ٹیسٹر ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ تھکے ہیں کہ آپ نہیں تھکے. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا. لیجئے شعر سنیے. میرا حسین محسن دین خدا رہا. تو شعر پڑھ لوں, اتنا غم حسین نے حساس کر دیا, میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا. مل کے بولو حیدر حیدر. ہاں, اتنا غم حسین. آپ میرے ساتھ اگلی مجلس پہ آ جائیں. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا. آپ میرے ساتھ پنجاب چلیے. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میرا حسین محسن دین خدا رہا. اتنا غم حسین نے حساس کر دیا, میں سو گیا ضمیر میرا, میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا. یا میں لاہور سے کراچی نہیں آیا, یہ آپ لوگ سمجھے ہی نہیں. تیسری بات ہے ہی نہیں. میں سو گیا. خودداری پہ اس سے بڑا شعر علی عباس عسکری کے دامن میں نہیں. ضمیر میرا, آپ سے مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ چپ رہیں گے. جاگتا رہا تو شعر پڑھوں آب رواں کا. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا, دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا. وہ آخری ہاتھ کو سلام کروں, وہ جو پیچھے سے بلند ہو رہا ہے. مل کے یک زبان نعرہ حیدری, دوسرا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری. مل کے یک زبان نعرہ حیدری. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا, دریا پہ مطمئن کوئی. تھکیے گا نہیں. پیاسا پیاسا کھڑا رہا. ایک علی عباس عسکری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں کے اندر میری کچھ ویلیو ہو یا نہ ہو, مجھے ذاکر سمجھئے گا, مجھے امام حسین کا نام لیوا, مہمان, قبر حسین کا زائر انسان تو سمجھیں گے کم از کم کہ بنانے والے نے آخر مجھ کو بھی تو انسان ہی بنایا ہے نا. آپ کو مولا کا واسطہ, آپ مجھے انسان سمجھئے گا. آپ ایک علی عباس عسکری دیکھ رہے ہیں, میرا مولا حسین کے ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. 1,00,000 عسکری خدا میرے بس میں کرے, میں اس شیر سے وار کے پھینک دوں. اس بندے کا میرے پاس علاج ہی نہیں جو اپنی ضد میں یا جسے اگنور کرنے کا چسکا چڑھا رہا ہو ذاکر کی وجہ سے. میں اس بندے کو دلیر نہیں مانتا جو گھر جا کر بتایا ذاکر نے میری بڑی منتیں کی تھیں, لیکن میں پکا رہا ہوں. میں نے کہا تو ہے تو میں ہاں, تو بولے کیا کہ اور میں بالکل نہیں بولوں گا. معذرت کے ساتھ جو خریدار بن کے بیٹھے ہو سکے ذرا دامن پھیلائے شعر سنے. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا, اٹھ کے بولے مجمد داد تھوڑی یہ بات بڑی ہے, دریا پہ مطمئن کوئی. پڑھوں شعر. پیاسا کھڑا رہا تو عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے. جب سے علی کا شعر دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا.
علم کہاں سے برآمد ہوگا؟ برآمدگی ہے علم کی، واقعی ہے، کہاں سے؟ وہاں سے آئے گا. مشکیزہ بھر کے پلٹا جب سے علی کا شیر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا. اس کا ایک مطلب ہے کہ چلو میں نہر، چلو میں نہر، سلام کروں اس جذبے کو، سلام کروں. چلو میں نہر، لب پہ، دوبارہ سنیے، چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا. چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ. ارباب اعضاء، اگر دنیا، زیادہ نہیں پڑھا میں نے، اس فضیلت کو بھی سمجھ لیتی نا تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا. محسوس نہ کیجئے گا، صرف اس بات پہ حاضر ہوا ہوں کہ 10 منٹ پڑھوں گا. مولا کا علم جو ہے وہ برآمد کروانا ہے، حسرت ہوتی ہے. میرا اپنا گھر سمجھیے، میں اگلے سال پھر آ جاؤں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں 20 منٹ فضائل پڑھ چکا ہوں. اب آپ کی آنکھوں کا وضو ہو جائے، تکمیل مقصد، پھر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے ہاں نوکری کریں گے. ارباب اعضاء، عزت حسین کی قسم، مقتل کی تاریخ نے اس بات کو مانا ہے کہ ہاشمیوں میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. سب سے بڑا قد بھی میرے مولا عباس کا اور سب سے چھوٹی قبر بھی میرے مرشد غازی کی. آپ وجہ جانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ 9 لاکھ نے مل کر اتنا 71 کو نہیں مارا جتنا اکیلے غازی کو مارا. سربراہ تو مولا حسین تھے، بادشاہ تو مولا حسین تھے، جناب عباس تو جناب حسین کے تابع تھے، لیکن امام حسین کی بار نہیں، جناب عباس کی بار اعلان ہوا، جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو بہو اس جیسا دکھنے والا اس کا بیٹا زین سے اتر گیا اور اس کے بازو ساتھ نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں چھوٹی قبر کیوں ہے؟ اعلان سنتے ہی تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، پتھر والے نے پتھر مارا. شرما کے نہ روئیے گا، شرم آ رہی ہو تو سر نیچے کر لیجئے گا، ہائے ضرور کیجئے گا. میں اس جوان کو جوان نہیں مانتا جو جناب عباس کے مصائب میں اپنی آنکھوں کا وضو تک نہ کر سکے، جو ہائے تک نہ کر سکے، جو امیر بن کے بیٹھا ہے، جسے لگتا ہے کہ اس کا رونے سے منہ بگڑتا ہے، وہ بالکل زحمت نہ کرے. لیکن جو غریب بن کے بیٹھا ہے امام حسین کی مجلس میں، جو دنیا داری باہر پھینک کے آیا ہے، وہ کم از کم ایک بار سوچے، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا جناب عباس کو کہ تاریخ کہتی ہے قاسم تو اس قابل تھے کہ گٹھڑی میں اٹھائے جا سکتے، لیکن عباس علمدار کی لاش اٹھانا امام حسین کی مجبوری بن گئی. اس کی وجہ یہ تھی، حسین ہاتھ لگاتے گئے، عباس بکھرتے چلے گئے. یہ اٹھنے والی آوازیں، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں. جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر یہ آوازیں پیش ہوں. بہت بڑی بات ہے. حسین نے بے کس پناہ کی غربت پہ ایسا رونا تقدیر والوں کو جو نہیں رو سکتے وہ کم از کم اتنی آواز میں ہائے کر دیں کہ ساتھ والا مومن اس کی ہائے کا گواہ بن جائے. ہو بات لمبی نہ ہو جائے ارباب اعظم. شامی لشکر کے فوجی کہتے ہیں جب وہ میدان میں آیا تو میدان خالی ہو گیا. جب وہ نہر کنارے بیٹھا تو ہم نے اسے نہر کنارے بیٹھ کے پہلے مشک برتے نہیں دیکھا. جب وہ نہر کنارے بیٹھا تو وہ پانی نہیں بھر رہا تھا. وہ نہر، مجھے دیکھیے گا شاید آپ کی ہائے نکل سکے.
آپ دیکھیں کہ کتنا درد ہے اس بات میں. وہ نہر کنارے بیٹھ کے مشک نہیں بھر رہا تھا, وہ کف افسوس مل رہا تھا. کاش آج حسین مجھے لڑنے کی اجازت دے دیتے. اپنی حسرتیں طلب کیجئے گا. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, یقیناً مائیں بہنیں بھی اس مجلس میں تشریف فرما ہوں گی. میری مائیں بہنیں, میں باب الحوائج کا مصائب پڑھ رہا ہوں, کسی کی کوئی حسرت رکی ہوئی ہو تو طلب کیجئے گا. علامہ خوئی سے سوال کیا تھا, آیت اللہ خوئی سے, علامہ نسیم عباس رضوی صاحب نے نجف اشرف میں, کہ جناب عباس علمدار سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا حکم کیوں ہے؟ جملہ کہوں اگر آپ لوگ ہائے کریں تو. مولا علی کے حرم میں خوئی صاحب بہت بڑے مجتہد تھے, انہوں نے فرمایا تھا کسی سے حسرت طلب نہ کرو. غازی سے حسرت طلب کرنے کا اس لیے حکم ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی. 2 حسرتیں تھیں, ایک جناب سکینہ تک پانی پہنچے, ایک مجھے جنگ لڑنے کی اجازت ملی. جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی, فقط اتنی اجازت ملی, غازی جاؤ, جا کر مشک پانی سے بھر دو. پانی لانے کا بھی نہیں کہا گیا. اگر لانے کا حکم مل جاتا, خدا گواہ قیامت آ کے رہتی, پھر پانی بھی آ کے رہتا. آپ جانتے ہیں کتنا مارا ہے مولا عباس کو ان ظالموں نے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ سب سے چھوٹی قبر ہے, یہ میں نے ایسے کہہ دیا. آپ جائیے کربلا محلہ, کوئی زائرین بیٹھے ہیں تو تصدیق کرے, جو کربلا سے ہو کے آیا تصدیق کرے, تائید کرے. جب آپ مولا عباس کے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک باب ہے جسے باب ام البنین کہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً. اب آپ تصدیق کریں, آپ ظاہر حسین ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے گرنے چاہیے. باب ام البنین وہاں ایسے کیوں ہے؟ آپ نے کبھی اس بات کو سمجھا؟ سال کے بعد جناب ام البنین مدینے سے چلی جناب باقر امام علیہ السلام کے ساتھ. باقر جی دادی ام البنین, باقر میں کربلا والوں کے پاس جانا چاہتی ہوں. اور یہ وہ بی بی تھیں جو جنت البقیع میں سارا دن سیدہ کی قبر پہ بیٹھتی تھیں, اپنے ہاتھ سے لکیریں کھینچ کے قبریں بناتی تھیں. یہ غازی کی قبر ہے, یہ حسین کی قبر ہے, یہ اکبر کی قبر ہے. اپنے 3 بیٹوں کی قبریں بنا کر حسین کی قبر پہ آ کے روتی تھیں, غازی تمہاری ماں تو زندہ ہے لیکن حسین کو رونے والی کوئی. باقر ذرا مجھے لے تو چلو. جناب باقر لے کر آیا. اب وہ جو واکنگ ڈسٹنس پہ مولا عباس کی قبر کے سامنے باب ام البنین ہے نا, وہاں تک پہنچی تو پوچھا باقر کتنا فاصلہ ہے؟ دادی ام البنین, یہ چند قدم کا فاصلہ ہے جناب عباس کی قبر اور میرے بادشاہ حسین کی. بی بی وہ دور درمیان میں فاصلہ ہے, وہ بین الحرمین, وہ دور امام حسین کی قبر ہے. تاریخ کہتی ہے وہیں سے خود کو محمل سے اتارا, اپنے غازی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ماں نے رخ حسین کی قبر کو موڑا. بیٹا میرا غازی ہے لیکن میں ملوں گی پہلے اپنے امام. آپ جانتے ہیں جب بشیر مہاری نے اعلان کیا تھا مدینے والوں واپسی پہ, جب مدینے سادات کے کاروان کی واپسی, مدینے والوں مدینے کے سردار واپس آ گئے. جناب بشیر جنہوں نے ناکہ کی مہار تھامی تھی, جب جناب ام البنین کے دروازے کے آگے سے گزرے تو میری مخدومہ نے روکا. بشیر رک. جی مخدومہ رک گیا. بشیر مجھے کچھ نہ بتا, مجھے صرف اتنا بتا میرا غازی آیا یا نہیں آیا. اب وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہ کر سکے, جو ہائے نہ کر سکے. بی بی غازی اپنا بیٹا ہے نا, حسین اپنا بیٹا نہیں, اکبر اپنا بیٹا نہیں, قاسم اپنا بیٹا نہیں, اون محمد اپنے بیٹے نہیں, عباس اپنا بیٹا ہے. اس لیے آپ عباس کا پوچھ رہی ہیں نا, منہ پہ ماتم کر کے فرماتی ہیں میں اس لیے عباس کا نہیں پوچھ رہی کہ عباس میرا بیٹا ہے, اور میں تو عباس کا اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر غازی آ گیا تو سارے آ گئے, اگر غازی نہیں آیا تو پھر کوئی بھی نہیں آیا. بی بی آپ کا عباس نہیں آیا. کیوں؟ بی بی آپ کا عباس کربلا کے میدان میں مارا گیا. بشیر ذرا مجھے بتائیں اس کے سامنے لشکر کتنا تھا؟ بی بی 9 لاکھ کا کہتے ہیں. 9 لاکھ کا لشکر تھا. جھکی ہوئی کمر کے بل کو سیدھا کیا. عباس علمدار کی والدہ کی آواز میں ایک لرزہ آیا. جلال کے عالم میں آ کے فرماتی ہیں بشیر میری آغوش کی گرمی کی توہین کرتا ہے, تو جانتا نہیں عباس کس کا بیٹا ہے؟ ارے میں اعلان کر کے کہہ رہی ہوں 9 لاکھ سے میرا غازی نہیں اترتا. بشیر نے منہ پہ ماتم کر کے فرمایا بی بی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, 9 لاکھ سے غازی نہیں اترا, اسے حسین کی چپ کھا گئی. آئے ہائے ہائے.
جناب ام البنین، میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کم ہے، نہایت کم ہے، میں نہیں پڑھ سکا، میں شہادت نہیں پڑھ سکا جناب عباس کی. میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑوں. امام حسین کی قبر کا سلام کیا، اس کے بعد آئیں جناب عباس کی قبر پہ. آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی. باقر مجھے نظر نہیں آتا. رباب اعزاز سر اٹھا کر مجھے دیکھیے تو صحیح، شاید آپ یہ اشارہ سمجھ لیں. باقر میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، میرا ہاتھ پکڑ کے لے چل، مجھے پتا میرے غازی کی قبر کہاں ہے. باقر امام نے دادی کا ہاتھ تھاما، لا کر بٹھایا. بی بی آگے ہاتھ رکھیں گی تو آپ کے بیٹے عباس کی قبر پہ آئیں گے. ماں کا کلیجہ حسنین تڑپا، ماں نے ہاتھ رکھے. اب وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جس کی زبان سے ہائے نہیں نکلتی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. رو کے فرماتی ہیں باقر یہ غازی کی نہیں، یہ تو مجھے اصغر کی قبر لگ رہی. بی بی 9 لاکھ نے مل کے مارا ہی اتنا، جتنے حسین کو ملے اتنے لا کر دفن کر دیے. جناب عباس علمدار، اب آخری جملہ ہے، میری آواز جائے تو علم بالکل لے آئیے گا دروازے پر، اشارہ کروں تو برآمدگی ہو جائے گی. آخری 1 منٹ ہے، مولا کا واسطہ اگر لا سکتے ہیں تو سامنے لے آئیے. آدھے منٹ سے 1 منٹ کے بعد میں برآمدگی کروا دوں گا. جناب عباس علمدار نہر کنارے بیٹھے پانی بھر رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے اشہل عباس علمدار کا باوفا گھوڑا، اس نے اتنے زور سے پانی میں اپنا سم مارا کہ سر سے لے کر پاؤں تک عباس بھیگ گئے. لہجہ بدل کے فرماتے ہیں اشہل، سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ باوفا کا گھوڑا اپنی بولی میں بول کے سر جھکا کے کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں یہ ظالم خیمے پانی تو نہیں جانے دیں گے، لیکن جب آپ کا لاشا خیمے میں جائے گا تو کم از کم بالی سکینہ آپ کا دامن نچوڑ کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرے محترم. کم از کم اپنے بھائی اصغر کا گلا تو تر کرے گی. فرمایا چل تیری وفا کے صدقے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے. مشق بھری تاریخ کہتی ہے میرے مولا عباس واپس چلے. دایاں بازو قلم ہوا، فرمایا اکبر کا صدقہ. بایاں بازو قلم ہوا، فرمایا اصغر کا صدقہ. دونوں بازو قلم ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب مشق دانتوں میں پھنسا لی. اب علم یہیں لے آئیے گا. اس جملے کے بعد اشارہ کروں گا تو برآمدگی کروا لیجئے گا. پتہ نہیں میری یا کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں یاد آئے کہ عباس علمدار کے علم کی شبیہ برآمد ہوئی تھی، اس پہ کم از کم ایک اشک بہایا تھا. مولا کا واسطہ لپٹ کر ایک بار نہ جناب سکینہ کے حق میں گریہ ضرور پیش کرنا میرے مولا عباس کو، اور جناب سکینہ کا واسطہ دیکھ کر مانگنا اور دیکھنا کہ مولا عباس عطا کرتے ہیں کہ عطا نہیں کرتے. جملہ عسکری کا آخری ہے. یہاں یہ چل رہا تھا خیام گاہ، بس وہیں رک جائیے گا. خیام گاہ کے دروازے پہ 4 سال کی بطول نے کہا دادی فضا مجھے میرا معاشقی نظر نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچے خشک جام لے کر انتظار میں کھڑے ہیں. اللہ کے نام صدقے جو بیان کر کے رو سکتے ہیں. دادی مجھے میرا معاشقی ملا دو، میں چاہتی نہیں ہوں چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کی اسد آس ٹوٹے. اب شہزادی فضا نے حسنین اپنے ہاتھوں پر 4 سال کی بطول کو بلند کیا. یہاں سے سکینہ بلند ہوئی، وہاں سے عباس بلند ہوئے. وہ بندہ سر نیچے کر کے جناب غازی سے معذرت کرے جو اس جملے پہ ہائے نہ کرے، علم اس جملے پہ برآمد ہو جائے گا. وہاں سے غازی رکابوں پہ زور دے کر اونچا ہوئے، یہاں سے سکینہ بلند ہوئی. تاریخ کہتی ہے دور سے چچا نے بھتیجی کو دیکھا، دور سے بھتیجی نے حسنین چچا کو دیکھا، دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات ہے. اس کے بعد سکینہ اور غازی کی ملاقات نہ ہوئی. میں جملہ سمجھاتا ہوں ملاقات کیسے نہ ہوئی. رکھ میرے سر پہ قرآن، ملاقات اس لیے نہ ہوئی کیونکہ پھر معاشقی نہر پہ سو گیا. خشک ہونٹ لے کر سکینہ شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آئی. وہ نہر سے نہ لوٹا، وہ شام سو گئی. علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ.